جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے. بہت شکریہ. آج کل اتنی مصروفیت ہے, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. وزیر اعظم صاحب نے آپ کو خصوصی طور پر بلایا تھا, آنے کا کہا تھا. کیا کوئی خطرہ ہے وزیر اعظم صاحب کے لیے؟ نہیں, دیکھیں جو کچھ ہوا ہے سینٹ کے انتخابات میں, اس کے بعد تو خطرہ موجود ہے نا. کس طرح کا خطرہ؟ خطرہ یہ کہ وہ ان کو تو جو کیلکولیشن تھی کہ جمہوریت کے نمبروں کا کھیلے نا, ان کے پاس تو پورے نمبر تھے. تو پاکستان کی سیاست کی جو مجبوریاں خرابیاں ہیں وہ اس میں جب شامل ہو جاتی ہیں تو نتائج ایسے ہی آتے ہیں. اور آپ اس جاگیردارانہ جمہوریت کے وطن میں اور کیا پلے گا اور کیا نکلے گا, اور کیا آپ کو کیا اس سے خیر کی امید ہے؟ مجھے بھی یاد ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم تھے ملک میں, 1 مارچ تھا 1993 کا, انہوں نے تقریر کی, پھر اگلے ہی مہینے اپریل میں وہ گھر چلے گئے. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بھی مجھے یاد ہے 96 اکتوبر میں سینٹ میں تقریر کی تھی اور وہ نومبر میں گھر چلی گئی تھی. وزیر اعظم عمران خان نے بھی جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے کل تقریر کی, قوم سے خطاب کیا, اس میں بھی ڈیفائنس نظر آ رہی تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سب کو پاکستان کے پالیٹکس کے جو ہیں اور سارے اجزاء ترکیبی بھی پتہ ہے. اتنا آسان نہیں ہے چیزوں کو ڈیفائن کرنا, لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدمہ خاصا بڑا صدمہ ہے. آپ جن لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, جن کو آپ ایوانوں تک پہنچاتے ہیں. شوکت بھائی, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو یہ خفیہ رائے دہی ہے اس میں ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنے سے زیادہ وہ خفیہ رائے دہی کا جو طریقہ ہمارا معاون و مددگار بن رہا ہے ضمیر کے خرید و فروخت میں, تو کوئی نہ کوئی تو کام کرنا پڑے گا آپ کو, کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے کہ ضمیر کی کتنی ویلیو ہے آپ کی اپنی خود سیاست میں, حکومتوں میں, اور اس طرح کی خرید و فروخت کتنے عرصے سے جاری رہی ہے. نہیں, لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, آپ اتحادی بھی ہیں اور آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی ہوپ فلی آپ تھے, یعنی اگر کراچی میں پی ٹی آئی والے ہی اپنے پی ٹی آئی کے ممبر کو ووٹ نہیں دیتے, مجھے پتا ہے فیصل واڈا صاحب کو کس نے ووٹ دیے, آپ کی سپورٹ نہ ہوتی تو واڈا صاحب سینیٹر نہیں بن سکتے تھے. کے پی میں پچھلی بار کون تھے, ان کے اپنے تھے, اور ابھی بھی جو سینٹ کا اسلام آباد کی سیٹ تھی وہ بھی تو پی ٹی آئی والے تھے. پھر دوسروں کو بلیم کرنا, اپنے گھر کی حفاظت نہ ہو سکے, اپنے گھر کو آرڈر میں نہ رکھ سکنا, یہ آپ کا کام ہے, یہ بلاول کا کام ہے, یہ مریم کا کام ہے, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کام ہے, یہ تو انہی کا اپنا کام ہے نا. دیکھیے بعض اوقات اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں نا, بلیسنگ ان ڈسگائز ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ اس میں سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہے, میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جس تبدیلی کے نعرے کے ساتھ آئے ہیں اس میں بڑی ضروری ہے کہ وہ کوشش کر کے, ہمت کر کے, اب جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں الیکٹیبل کے بجائے اپنے نوجوانوں کو کھڑا کریں. تبدیلی اسی سے آئے گی. وہ لوگ جو کئی جماعتوں کے مزے لے چکے ہوں, کئی حکومتوں کے تجربے ان کو, وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کو کوئی تبدیلی لانی ہے, آپ کو اپنے نوجوانوں پر, اپنے کارکنوں پر, اور وہ الیکٹیبل تو خود جمہوریت کے لیے گالی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پاکستان میں, جب الیکٹیبلز کو لا رہے تھے ہم یقین مانے ڈاکٹر صاحب, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ان کو ہم نے بڑے بڑے گھونسلوں میں دیکھا ہے. یہ ایک گھونسلے سے, ایک ٹہنی سے اترتے ہیں, کبھی اتلی ٹہنی, کبھی نچلی ٹہنی. ایک سیٹ جو اسلام آباد کی تھی ڈاکٹر صاحب, اس کے لیے اتنی پریشانی کیوں ہے؟ میں خود حیران ہوں. کے پی میں دیکھیں نا, انہوں نے خود کہا تھا اپوزیشن کو ہم آپ کو 4 دیتے ہیں, لیکن اپوزیشن کو 2 ملی, یعنی 2 سیٹیں ایڈیشنل ملی ان کو. کراچی میں جتنا وہ چاہ رہے تھے اتنی مل گئی. اسلام آباد کی ایک سیٹ سے مسئلہ کیا بنا کہ تقریر کر ڈالی, اداروں کے ساتھ ٹکراؤ پہ آ گئے. ہاں, لیکن جب صورتحال یہ ہو کہ ایک بڑا اہم جملہ سپریم کورٹ نے اپنے ڈیسیجن میں تو نہیں, اپنے ریمارکس میں دیا کہ بھی ایک طرح کی متناسب نمائندگی نا, یہ عوام کو تو نہیں دینا کہ عوام کی مرضی تبدیل ہو گئی. آپ کے مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو ووٹ دینا ہے, تو رزلٹ تقریباً پتہ ہوتے ہیں. ہمیں بکنے والوں کے ساتھ ساتھ ووٹ خریدنے والوں کو بھی پکڑنا چاہیے, ان سے بھی پوچھنا چاہیے. پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کی لیاقت جتوئی نے بات کی تھی نا, پھر کسی نے پوچھا, ان کو تو سینیٹر بنوا دیا. ہاں, 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پارٹی کسی سے پیسے دے کے کسی کو سینیٹر بناتی ہے, وہ بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا, کوئی سینٹ میں جانے کے لیے ایم پی ایس کو خرید رہا ہو
یہ بھی قابل قبول نہیں، بڑے جرائم ہیں، اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. میں تو گزارش کر رہا ہوں کہ یارڈ سٹک پھر ایک ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے. اگر آپ کا اپنا یہ آپ نے بالکل مناسب بات کی، اپنا آدمی خرید رہا ہے وہ جائز ہے، اگر دوسرے خرید رہے ہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں بالکل نہیں. کوئی بھی دیکھیں، جو جرم تو جرم ہے، جو کوئی بھی کر رہا ہو. آج پارلیمانی پارٹی میں انہوں نے پھر تقریر کی. الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا، ایک آئینی ادارہ ہے، خود مختار ادارہ ہے. آپ لوگوں نے خود پارلیمنٹ میں آرٹیکل 220 ڈالا اور انشور کیا کہ وہ ایڈمنسٹریٹولی فائنینشلی سارا خود مختار ہو. آج وزیر اعظم نے اپنی تقریر کو ڈیفینڈ کیا یا کچھ تھوڑی بہت تھی ان کے ذہن میں کہ میں زیادہ بول گیا ہوں؟ نہیں، میرا خیال ہے اس پہ زیادہ نہیں گئے وہ. انہوں نے خود ہی یہ کہا کہ یہ موقع ہے ہمارے لیے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے سامنے کھڑے ہوں اور آگے کی جانب چلے. تو باقی باتیں میرا خیال اتنی اہم نہیں تھی. ہاں یہ بات دیکھیں، کوئی بھی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس میں سیاسی جماعتیں بھی، سیاسی رہنما بھی قصوروار ہے. ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے اگر اس کو لگتا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ قانون ہم نے نہیں بنانا، قانون آپ نے بنانا. میں نے یہی کہنا، ہم نے قانون کا تحفظ کرنا ہے، قانون کے مطابق جو قانون ہے الیکشن کمیشن اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے. ہم کہیں گے پھر کہ جی الیکشن کمیشن تو آئین نہیں بنا سکتا، نہ سپریم کورٹ بنا سکتی ہے. یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. یہ بات بالکل درست ہے. یہ بات اگر اس نے کی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے ایوانوں کو، کیا انہوں نے اپنے پریس ریلیز میں لکھا ہے، تو یہ بات ہم نے بھی کی آج کہ بہت سارے معاملے جب تک دیکھیں، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ پاکستان کی آئین میں بہت ساری ایمبیگوٹی ہے جی، اور مجھے لگتا ہے وہ انٹینشنل ہے کہ طاقتور کو جب موقع ملے اپنی مرضی کی تشریح کر لے. اس میں کلیئرٹی کا آنا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے ساری کی ساری آپ کی الجھنیں موجود ہیں آپ کے اس میں.